الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو، ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو، کون مشکل ہے ایسی کہ آسان نہ ہو۔ یہ گراں خواب لمحے بھی کٹ جائیں گے، رات ڈھل جائے گی دن نکل آئے گا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سننے اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وطن عزیز کے حالات جو ہو گئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں ایسے پہلے کبھی نہ تھے۔ ہر طرف آزمائش ہے، پریشانی کی خبریں ہیں، غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، مہنگائی کا طوفان پورے عروج پہ، بحران ایک کے بعد دوسرا پورے شد و مد سے، مد و جزر سے سونامی بن کے ہمارے معاشرے کو، وطن عزیز کو لپیٹ میں لے رہا ہے۔ بڑے بڑے مالدار، دولت مند، پراپرٹیز والے، کھیتی باڑی کرنے والے، پلازوں کے مالک، بڑے بڑے بزنس مین پریشان ہیں کہ کیا بنے گا۔ بھائیو، یہ جلسے، یہ دروس، یہ محاضرات، یہ بیانات اور خطابات قوم کو صرف جوشیلا بنانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ پاور شو کرنے کے لیے کوئی ایک اکٹھ یا اجتماع نہیں ہوتا، بلکہ یہ ٹیوننگ ہوتے ہیں، یہ اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، یہ پریشانیوں کا علاج بن کے، زخموں کا مرہم بن کے، دکھوں کی دوا بن کے انسان کے لیے آنے والے دن اور رات ان کے لیے روشن رہنما ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، میرے اور محبوب، آپ کے محبوب سید الرسل محمد کریم علیہ السلام دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں
تو سب سے بڑی مشکل اس کائنات کی کہ باپ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے اپنے پاس بلا لیا۔ پیدائشی یتیمی گاؤں والے، محلے والے، علاقے والے، گلی والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جانتے ہیں۔ یارو غیر تو غیر، سگے بہن بھائی، چچے تائے، ددیال ننیال منہ موڑ لیتے ہیں کہ یتیموں کا بوجھ اب سہنا پڑے گا، لہٰذا پہلے ہی اپنے طور اطوار طریقے بدل لیں تاکہ ادھر کو کوئی منہ ہی نہیں کرے۔ سچ یہ ہے کہ میرے رب نے میرے محبوب کو ولادت سے پہلے باپ کی یتیمی دے کے ایک بات سمجھانی تھی کہ معاملہ صرف وسائل کا نہیں ہوتا۔ تیرا رب، تیرا پروردگار، تیرا پالن ہار، تیرا مشکل کشا، تیرا حاجت روا، تیرا رب اور الہ، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ اسی رب نے جو دیا ہے وہ عقیدہ بنا لو۔ دن اور رات سے زندگیاں اور حالات بدلتے ہیں، اور اللہ نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کہہ کے اس صورت میں آگے جا کے جو ایک حقیقت بیان کی ہے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، محبوب اس کائنات کا پیدائش سے پہلے باپ کو اٹھا لینا، یتیم بنا دینا، یتیمی کا سہرا اور جھومر ماتھے پہ سجا کر کے پوری دنیا کو دکھا کر کے پھر تیری یتیمی کو سہارے دے کے اسراء پہ بلا کر کے معراج کروا کر کے 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے ماوراء لے جا کر پوری دنیا تیرے نیچے کر کے تجھے اپنی قربتیں دے کے جنت اور جہنم دکھا کے پوری کائنات میں عظیم تر نہیں بنایا، تو کہیے الم یجد کا یتیمہ۔ تو سبق یہ ملا کہ تیرا رب اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ تعلیم کے لیے باپ کا محتاج نہیں ہے، وہ پرورشوں کے لیے صرف ماں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ماں باپ دونوں کو مروا کر کے ترکی کے زلزلے کے اندر جہاں ماں کی موت اور دنیا ختم ہو رہی ہے، اسی کے پیٹ سے ایک بچے کو جنم دے کے زلزلہ جب موت رقص کر رہی ہے، اس موت کے اندر سے زندگی دے کر کے اس بچے کو پیدا کر کے بچا کر کے کائنات کے اندر آپ کو بھی دکھا دیا، مجھے بھی دکھا دیا۔ تو کہا کہ عقیدہ رکھو، مشکلیں بہت بڑی ہیں لیکن مشکل کشا ساری مشکلوں سے بڑا ہے۔ پہلا حل، دنیا کی ہر مشکل میرا رب آسان کر دے گا، میرے پیغمبر کی سیرت کا یہ وتیرہ، طریقہ اور انداز اپنائیے۔ کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ یارو کافر کے پاس، ملحد کے پاس، مشرک کے پاس، یہودی مجوسی کے پاس، نصرانی کے پاس، سکھ یا ہندو کے پاس، بدھ مت کے پاس، کسی نن مسلم کے پاس تو یہ نسخہ نہیں ہے، لیکن تیرے میرے پاس تو مسجد ہے نا، اللہ کا گھر بھی ہے، صفیں بھی بچھی ہوئی ہیں، سجدہ گاہیں بھی ہیں، وضو کے لیے پانی بھی میسر، غسل کے لیے ابھی حالات باقی ہیں، نہیں مل رہا پانی غسل کرنے کو، وضو کرنے کو، تیمم کر لیجئے، نہیں مل رہی مسجد تو کسی بھی جگہ مصلی بچھا لیجئے، مصلی بھی نہیں ہے تو ننگی زمین پہ آ کر کے اپنے پاؤں ٹکا دیجئے، ذرا اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر کے کہیے، اللہ مشکلیں بڑی آن پڑی ہیں لیکن میں نے مشکلوں کو کہہ دیا ہے کہ میرا مشکل کشا تم سے بڑا ہے۔ تیرا رب تیری لاج نہیں رکھے گا؟ رکھے گا۔ انا عند ظن عبد بی، اللہ پر یقین کرو۔
میرے ایک دن 3 پروگرام تھے. ایک بزرگ کا فون آیا، کہنے لگے کہ پتر ساجد. میں کہ جی. کہندے یار ایک نہ پھڑ مار بیٹھا. میں کہ جی حکم. کہندے پھڑ اے ماری ہے کہ وہ میرا بھتیجا ہے، تو میں انہوں جدوں بھی کہنا انہیں آ جانا ہے، تو اے میرے ذہن چ ہی نہیں رہا بھی تیرا وہ ٹائم خالی بھی ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا جی بتائیں کون سی تاریخ کا؟ تو بتایا میں نے ان کو، کہا کہ میرے تو آج 3 پروگرام ہیں. کہنے لگے پتر اے نہیں مینوں پتا. میں نہ پورا بھار نال منہ کھول کے نہ وڈی ساری پھڑ ماری ہے. ماری میں پھاڑی. ہوں اگے توں لاج رکھ لا تے پاویں. اب بزرگوں نے جس انداز میں بات کی تھی نا، انداز بڑا منفرد تھا، نرالا تھا، اور زندگی میں کسی نے پہلی مرتبہ ایسے بولا تھا. میں نے 3 پروگرام والوں سے رابطہ کیا. میں کہ یار ساڑھے چاچا جی نے وہ ایویں کہہ بیٹھے نے کہ انہیں بڑے مان تران نہ آکھیا، تو جے انہوں دا میں اج مان توڑاں تو گل چنگی نہیں. اللہ جزا دے ان 3 بھائیوں کو. 3 پروگرام والوں نے اجازت دی، اور میں ان بزرگوں کی جنہوں وہ پھڑ کہن ڈے سی نا، کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو اتنے یقین سے کرتے ہیں کہ عرش بری والا نہ نہیں کرتا. آنا عند ظن عبد بھی، یہ حدیث قدسی ہے. تیرے رب نے کہا ہے محبوب ان کو کہو میرے ساتھ میرا بندہ جیسا گمان کر کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، جو بول دیتا ہے میں تول دیتا ہوں. اور حضور آ کے مسجد میں کیا کہتے تھے؟ کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. سانوں کوئی ٹینشن ہوئے، پتر پیو کول بھجے گا، دھی ماں کول جائے گا، دوست کے پاس جائے گا، دیہاتی کسی شہر میں اپنے کسی اچھے وقت کے بیلی کے پاس جائے گا. جہاں سے امید ہوگی وہیں جائے گا نا. یتیم مکہ کہاں جاتے ہیں؟ جب بھی دکھ آتا ہے رب کے گھر جاتے ہیں اور قدم گاڑ لیتے ہیں، اللہ کے سامنے قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں اپنے دکھڑے رب کے سامنے رکھتے ہیں. اور میرے رب نے ہر آزمائش کو ٹال کر کے میرے محبوب کے مسئلے حل کیے کہ نہیں کیے؟ میرے بھائیو آج بھی موقع ہے، ہم لوٹیں. مسجدوں سے بہت دور ہو گئے. جہاں سے مشکلیں حل کروانے جا رہے ہیں وہ بیچارے خود مشکلوں میں ہیں. اور مشکل کشا ہے کہ راتوں کو آسمان اول پہ آ کے اٹھا کے جگا کے یہ کہہ رہا ہے حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا، مگر اس وقت کوئی مانگ نہیں رہا ہوتا. دنیا میں جتنے بزرگ گزرے ہیں نا، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، زندگی پڑھ کے دیکھیں، وہ پچھلی رات کو سونے والے نہیں ہوتے تھے. وہ جاگتے تھے، وہ مانگتے تھے، وہ سوال کرتے تھے، وہ استغفار کرتے تھے، وہ معافیاں مانگتے تھے، وہ قیام، وہ رکوع، وہ سجود کر کے قدموں پہ ورم پڑ جاتے. اور جب صبح ہوتی، قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، پھر اللہ سے کہتے اللہ جو کیا ہے نا اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو معاف کر دینا، حق ادا نہیں ہوا. میرا ایمان ہے کہ رب کے در پہ آئے ہوئے بندے کو رب کیسے موڑ دے گا؟ جب انسان ڈرتا ہے کہ میرے در پہ کوئی آئے تو اسے موڑنا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا آج کی کانفرنس کی وساطت سے عقیدہ بناؤ کہ رب اسباب کا محتاج نہیں ہے. زراعت میرے ملک کی ریڑھ کی ہڈی بولی گئی ہے، لیکن تیرا رب جو ریڑھ کی ہڈی کو بنا کے انسان کو چلاتا ہے، اگر وہ چاہے تو اس کے بغیر بھی چلا سکتا ہے. زمین کے پانی ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم نے بولا ہے رب نے اتنا پانی دیا ہے کہ ہم سے سنبھالا نہیں گیا. اسی سال دیکھ لو، اللہ سے
اللہ کے گھر میں امید رکھ کے آیا کریں اور استغفار کریں، شروع کر دیں۔ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میرا رب ناراض بھی ہو، بندہ استغفار کرے، میرا رب گناہ معاف کر دیتا ہے، اور صرف گناہ معاف نہیں کرتا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آپ کا رزق آسمانوں میں ہے، زمین میں نہیں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، وہ وہاں سے رزق اتار دیتا ہے، وہ پانی اتار دیتا ہے، وہ رحمت اتار دیتا ہے، وہ برکت دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رزق حلال مانگے استغفار کر کے، اور اس میں برکت مانگے۔ بھائیو، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اللو تللو پہ آ گئے۔ آپ یقین کریں، ہمارے گھروں کے اندر اب ٹائلیں نہیں لگ رہی۔ جب ٹائلیں نہیں تھی تو ہم نہیں رہتے تھے، لوگ امیر نہیں تھے۔ جب یہ پردے نہیں لگے ہوئے تھے تو زندگی نہیں گزر رہی تھی۔ ایک انگریز نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اس دنیا میں سب سے کم ترین وسائل کے اندر رہ کے، کم ترین وسائل، محدود سی قوت لا یموت، اتنے لقمے بھی نہیں ملتے تھے کہ کمر سیدھی رکھ سکے، اور کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پہ پتھر رنگ کے پیچھے باقاعدہ کپڑا باندھا جاتا تھا کہ کمر دوری نہ ہو۔ اس قدر میرے محبوب کے پاس وسائل کم تھے۔ رب چاہتے تو من سلوہ اتار سکتے تھے۔ معراج پہ محبوب گئے تھے تو ایسے ایسے تحفے دے دیتے جو کبھی ختم نہ ہوتے، ایسے محل اتار دیتے جو رب جنت کا پلاٹ زمین پہ مدینے میں اتار سکتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ بنا سکتا ہے۔ وہ تیرے میرے نبی کے جھونپڑے کو، روضے کو، وہ اس ایک چھوٹے سے کھجوروں کے پتوں کے بنے ہوئے اور کچی مٹی اور گارے کے اٹھائے ہوئے دیواروں کو رب سونے کی بنا کے، یاقوت کی بنا کے، مرجان کی بنا کے، چاندی کی بنا کے، جواہر اور لال لگا کے، سیم و زر اور سونے سے بھر کر کے، چمک دمک دے کے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کو کائنات کا سب سے عظیم محل بنا سکتا تھا۔ مگر امت کو سبق دیا کہ تمہارے نبی کو ہم نے محدود وسائل میں رکھ کے پیغمبر کو اس زندگی میں رکھا ہے، لہٰذا اگر مشکل آ گئی ہے تو نو پرابلم۔ ہم جس پیغمبر کے امتی ہیں انہوں نے سیرت دی ہے، سبق سکھایا ہے۔ کیا سبق؟ کہ اگر ایک مہینہ گھر میں چولہا نہ جلے تو شکوہ نہیں۔ دوسرا جو سبق ہے، پہلا استغفار کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ پر یقین رکھیں اور توکل کر کے چلیں، وہ دے گا، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، جو کچھ ہے نا اس پہ شکر کرنا سیکھیں، شکوہ چھوڑ دیں۔ صبر اور شکر، شکوہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرات پتہ کیجئے، آج تیرے میرے گھروں میں الماریوں میں کپڑے اتنے ہیں کہ رکھنے کی جگہ نہیں، استری کر کے لٹکائے ہوئے، گٹھڑیوں میں باندھے ہوئے، خانوں میں تہ در تہ رکھے ہوئے، پیٹیاں بھری ہوئی، مگر جب کسی شادی خوشی موقع پہ جانا پڑ جائے، انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا پہنا جائے۔ جیسے کماد میں سے گنا ڈھونڈنا مشکل، ایسے گھر میں سے سوٹ کا صرف انتخاب مشکل۔ مگر شکوہ کیا ہے؟ تسی مینوں اس دفعہ ویاہ تے نواں سوٹ نہیں لے کے دیتا، کم از کم 3 تے ہونا 3 دن لئی، عید پہ تو ہونا پہلے دن کے لیے، دوسرے دن کے لیے، تیسرے دن کے لیے۔ فلاں فنکشن پہ یہ پہنا گیا تھا، اب نہیں پہنا جا سکتا، سب نے دیکھا ہے۔ تو میرے دوست پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ اپنے بزرگوں سے پتہ کریں۔ ایک چٹا سوٹ ہوندا سی لٹھے دا، تے 5 بھرا تے 6واں پیو، تے جن نے کتے وانڈے جانا اونے ہی وہ پا لینا تے گھوڑی تے بہ جانا تے پھب جانا، تے کوئی بھی نہیں سی کہندا کہ یہ تے سوٹ تواڈے پیو نے کل پایا سی، پرسوں وڈے نے پایا سی، اج تو پا لیا۔
ਯਾਰ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਗੜੇ ਗਏ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। तेरे महबूब ने पुराने को धो के पहनना सिखाया है। यार ये कोई छोटी बात नहीं है कि वक्त का इमाम हो, इमामुल अंबिया हो और नमाज पढ़ाने आ रहे हो और फजर की नमाज हो और चादर जो है वो ऐसे हो कि अभी धो के आए हैं। जाओ पढ़ो किताबुल गुस्ल में, किताबुत तहारा में जाओ पढ़िए मेरे पैगंबर की सीरत में। दुनिया के हर मसलक की किताब में ये इबारत मौजूद कि पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम नमाज पढ़ाने के लिए आए। सैयदा कहती हैं कि मैंने आपकी चादर के ऊपर लगे हुए मवाद को खुरचा, धोया और अभी निशान बाकी थे और उसी निशान के साथ मेरे नमाज पढ़ाने आ गए। तो साढ़े अल्लाह माफ करे जे इस्त्री वाले को माड़ा जा कोई निशान लग गया तो ओदी कम बख्ती, जे घर माया लाउंदियां बीबी को लग गया तो तां कम बख्ती। आइए थोड़े में गुजारा करना सीखें, कुछ नहीं होगा। सतर ढांपना जरूरी है, हल्के पहन लें, ब्रांडेड कोई जरूरी नहीं है। शख्सियत को ब्रांड होना चाहिए। कपड़ों का क्या है? तेरे महबूब ने कहा था कि शोहरत के कपड़े, गुरूर के कपड़े, तकब्बुर के कपड़े, दिखावे के कपड़े, दोहरे मेयार के कपड़े। मैंने बड़े बड़े महंगे सूटों में बड़े बड़े सस्ते लोग देखे हैं, बड़े बड़े महंगे सूट जिन्हें बताना पड़ता है भाजी पता जे मैं कित्थों ले आया, भाजी मैनू नहीं पता, पता जे कितना महंगा, नहीं मेरे नहीं इलम च। कोई जजमेंट करो यार, जेड़ा पा के पूछना पवे तो दसना पवे भी किन्ने दा है तो कित्थों लिया है, तो फायदा उस सूट पाए दा। शख्सियत ऐसी बनाओ कि बोरी भी बांध के निकलो तो मुसअब इब्न उमैर लगो रदी अल्लाह ताला। टाट भी लपेटा हुआ हो तो फरिश्ते रशक करें कि ज़मी का शहजादा, महबूब का मानने वाला, ईमान वाला, कलमे वाला जा रहा है। हजरात ईमान पुख्ता कीजिए, शख्सियत बनाइए, रब तेरे पसीने को भी खुशबू बना देगा। लेकिन अगर शख्सियत बदबूदार है, गंदी है, बातन में निरी नजासत है, तो अच्छे और महंगे सूट पहन के फ्रांस की खुशबुएं, इतर और परफ्यूम लगा के कुछ नहीं बनेगा। शिकवे छोड़िए, मुयस्सर में रहना सीखिए। जो रब ने अता किया है उससे आगे मत बढ़िए। अल्लाह का शुक्र करें, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। आइए मैं मिसाल देने लगा हूं। मेरे महबूब मेराज पे गए हैं, वापस लौटे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले पे लेटे हुए थे, चटाई पे। खजूर दे पत्ते वाला मुसल्ला तो तुसी वेखिया ही होना किसी जमाने च, हुण ही दूजियां चटाइयां आईयां ने। पता नहीं तुसी उहनूं की कहिंदे जे इत्थे, मुसल्ला ही, चटाई या मुसल्ला। जिथों यासीन हैदर साहब आए ने ना, इस इलाके च उहनूं तड्डी कहिंदे ने। ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਫੂੜੀ, ਵਗਰਨਾ ਫੂੜੀ ਉਸ ਮੁਸੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज करके वापस आए, मदीने में हैं, लेटे हैं और जिस्म पे निशान पड़े हुए हैं कि पूरा डिजाइन बना हुआ है चटाई का पत्तों का। सहाबी बैठ के रो पड़े। ये बाहर काफलों पे जाते थे, सफर करते थे, मल्टीनेशनल कंपनियां थी, कारवान चलते थे, ट्रेड और बिजनेस का काम था। तो जो लोग बाहर रह के आते हैं ना, उन्हें वहाँ की चीज़ों का भी पता होता है कि किस मुल्क के रोड अच्छे हैं, कहाँ की आबो हवा अच्छी है, कहाँ का फल और फ्रूट अच्छा है, कहाँ का कपड़ा बड़ा ज़बरदस्त है, कहाँ के खाने बड़े खालिश हैं, कहाँ के जो हैं वो बेड बड़े कमाल के हैं, कहाँ के मैट्रेस अच्छे हैं। तो दुनिया इंपोर्ट करवाती है और बड़े फख्र से कहती है ये चीज़ें इंपोर्टेड है। मेरे हुजूर
کی کیفیت کیا ہے کہ چٹائی پہ سوئے جسم پہ نشان پڑ گئے. تو ساڈا منڈا کوئی 2 مہینے سعودیہ یا دبئی لا آوے نا اور کچھ نہ ہوئے تے آندیاں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور لیاؤ کہ پنڈ والوں نوں وکھاوے آ میں آندا جی. تو سونے تے 7 آسماناں پار گئے سی تے جنت چ گئے سی تے کچھ نہ کچھ تے نال لے ہوندے نا. تے جے ایویں ہی وزٹ ویزے تے گیا ہوئے مہینہ کہ باہر رہ آوے نا تے پھر انہوں شرشمیر ہی چنگا نہیں لگدا. 100 مثالاں دو یار باہر دنیا اِداں اتنے حالات خراب نے انہاں دیاں گلیاں ایویں ساڈا آ ہے اتنے بڑی صفائی اتنے. میرے محبوب نے آ کر کے دنیاوی حوالے سے معراج کے بعد کوئی ایسی اپنے اندر چینج پیدا نہیں کی کہ لگے کہ انہیں دنیا اس حوالے سے چنی بس وہ ہو. صحابی نے کہا محبوب اجازت دے میں آپ کے لیے نرم سا گدا بنانا چاہتا ہوں. اور گدا بھی کس کا؟ پیور جلد کا، چمڑے کا. ہم اس کے اندر کوئی نرم چیزیں ڈال دیں گے تو نرم گدا بن جائے گا. دنیا کے جعلی بادشاہوں کے پاس یہ سہولتیں، یہ ساری عیاشیاں، اور ہمارے نبی، ہمارے کریم، ہمارے مخدوم، ہمارے محبوب، ہماری عظیم ترین ہستی امام الانبیاء، پوری کائنات میں سب سے نرم نازک الطف بدن والے، اور آپ پہ نشان پڑے. میرے محبوب نے آگے سے کیا کیا؟ میرا مرید تکو کڈا زبردست جے، انہیں میرے بارے کنا چنگا سوچے. اج کسے پیر نو کہہ دے نا جی تسی چاہ کیڑی پین ڈے ہو؟ ڈبے والے دودھ دی. میرے کو اینیاں مجھاں نے میں ایک مجھ بھیج دینا. تے پیر آن کے نا سپیکر چ دسے گا مرید ہون تے ایداں دے ہون، تسی کسے نے کچھ نہیں سوچیا. آ جے ساڈا میرے نبی کا یار بھی ہے، مرید بھی ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ نرم گرم بستر اور گدا، حضور اجازت دیجئے میں لے کے آتا ہوں. آقا نے سامنے سے کیا کہا؟ ترمذی کی صحیح حدیث سنیے. کیف انعم، میں جڑے صوفے تے بیٹھا نا کڈا عالی شان ہے، پاویں میرے پیر لگن تھلے پوری طرح تے پاویں نہ لگن، ٹھیک ہے. اینی جگہ تے 3 بندے آرام نال بہ سکتے سی، لیکن اسی اپنے رکھ رکھاؤ لئی اللہ ہور تانوں بہتا دے تے اس تو بھی وڈے وڈے بناؤ مسیت جڈا تہاڈا ایک صوفہ ہوئے تو وہ کلے بہو تے پورے نہ آو، اینی اللہ صحت دے. میرے ویر جنہ کچھ بنا لو آخر کوئی 2 گز دی قبر. میرے محبوب نے جواب دیا کیف انعم. میرے یار، میرے صحابی، نرم گرم بستر کی بات کرنے والے، گدے کا بولنے والے، یہ دنیاوی نعمتیں کیف انعم. میں چاہتا تو رب کو کہہ دیتا مجھے مل جاتی، لیکن میں ان نعمتوں کے چکر میں کیسے پڑ جاؤں؟ جب سے میں نے جنت اور جہنم دیکھی ہے نا، اور اس فرشتے کو دیکھا ہے جس نے منہ میں سور ڈالا ہوا ہے، پھونکنے والا آلہ اللہ نے بنایا ہے، سور کہتے ہیں اس کو قرآن کی زبان میں. کدل تک عمل کرن، صاحب القرن نے، اس فرشتے نے منہ میں سور اور جو ہے وہ کرن، وہ سینگ ڈالا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، تیار کھڑا ہے. واستمع الاذن، کان لگا کے کب سے رب نے کائنات بنائی ہے وہ منتظر کھڑا ہے. متی یؤمر بالنفخ فینفخ فیہ، کب تیرا رب حکم دے اور وہ پھونک مارے اور پوری دنیا میں زلزلہ بپا ہو، ہوائیں چلے، آندیاں طوفان ہوں، یہ چھتیں اڑ جائیں، یہ پلر گر جائیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس پھونک کی پاور سے پوری زمینیں ہل چل مچ جائے، سمندروں میں آگ لگ جائے اور چاند ستارے جھڑ جائیں، گر جائیں، دنیا کی ہر چیز تہس نہس ہو جائے، پہاڑ روئی بن جائے، انسان پتنگے بن جائیں اور یوں بکھرنے لگے کہ کسی کا کچھ نہیں بچے، چاروں طرف بربادیاں. اقتربت الساعہ، یہ پل محبوب کہتے ہیں یوں میرے اور قیامت کے درمیان یوں قریب ہے. تو پھر میں دنیا کی اسائشوں میں کیسے پڑ جاؤں؟ بھاجی پتہ ہوئے جی اج مکان بنایا، کل بلڈوزر نے ڈیگ دینا ہے. اللہ نہ کرے شام والے نے کوئی چنگے سونے مکان نہیں سی بنایا، کڈیاں اچیاں بلڈنگاں سی. عراق یار آج کیا حالت ہے، کتنی کتنی بلند منزلیں تھی یہ ترکیہ کی. لوگوں ذہن میں رکھو یہ سب تہس نہس ہونے والا ہے، گرنے والا ہے. آسائشوں سے نکل کر کے ضرورتوں کا سفر شروع کر دیجیے.
یہ تھی میرے پیغمبر کی زندگی سیرت. کانفرنس کا عنوان کی ہے جی میرے نبی کی سیرت سنا رہا ہوں کہ آپ دنیا کی ناز و نعم سے نکل کے، عللو تللو سے نکل کے، بلا وجہ کی آج ہم اصل میں تعیش میں چلے گئے ہیں، عیاشی کے سامان ڈھونڈنے لگے ہیں، نرم نرم پولے پولے ریموٹ کنٹرول سب ہاتھ میں. ہن سانو کچے مکان کتھوں چنگے لگنے ہیں؟ کی خیال ہے؟ وہ مٹی دا گارا بنا کے تے او دے نال ہی ردے دیاں دیواراں بنا کے تے چک کے نہ پٹھے دی ضرورت، نہ اٹ دی لوڑ، نہ کسے گنے دی، نہ تکے دی، نہ کسے بالن دی، تے بنا بنا کے ٹھنڈا بھی تے گرم بھی رہندے رہنے ساڈے وڈیرے کہ نہیں. تے تواڈے میرے ورگے لال جم گئے تے او گھٹ لال سن آپ یار. لیکن سچی بات یہ ہے کہ لوگ رہتے کچے میں تھے مگر نمازی بڑے پکے تھے. مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے. در و دیوار کچے تھے مگر یہ ماتھے بڑے مضبوط تھے، نہیں جھکتے تھے غیر اللہ کے سامنے. مگر ہم تعیش میں آ گئے، ضرورتیں بھول گئے. رب ضرورت تو کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں کرتا. ہماری اب خواہش کیا ہے؟ اللہ کرے سرشمیر چوں نکل کے نہ کتے فیصل آباد چنگے جی ہاؤسنگ سوسائٹی دے وچ ابے نے ساری زندگی اتنے رول کے گزاری ہے، اسی نہیں رہنا. چلے جی وہاں چلے گئے، یہاں سے ستارہ کالونی اور قرب و جوار میں گئے، وہاں اچھا نہیں لگا اور آگے چلے گئے، موٹر وے کے قریب چلے جائیں. موٹر وے پہ گئے تو اب لاہور ہونا چاہیے، لاہور پہنچے تو یہ بھی ٹھیک نہیں، اسلام آباد ہونا چاہیے. وہاں چلے گئے تو تھوڑا آگے مری ہونا چاہیے، ناران کاغان اور جو ہے اوپر کی وادیوں میں اور جو ہے وہ پہاڑوں پہ ہونا چاہیے. پھر کرتے کرتے بیرون ملک ہونا چاہیے. پھر جو ہے یہ خواہشات ہمیں لے کے سوئٹزرلینڈ، یورپ، مختلف ممالک، کہیں ادھر کو مشرق کی طرف تھائی لینڈ اور دیگر نکلتے نکلتے ہم جو ہیں کہاں کہاں نہیں گئے. دنیا ادھر کینیڈا تک پہنچ چکی ہے اور ادھر کہاں ہانگ کانگ، کہاں وہ آگے کے علاقے. لیکن سکون پھر بھی نہیں ملا. اور میرے محبوب مدینے میں چٹائی پہ لیٹ کے بھی کہہ رہے ہیں کیف انعم. اور ایک اور بات کی، وہ بھی آپ اپنے سامنے رکھا کرے اور میرے محبوب رکھتے تھے. کہتے ہیں ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها. رب نے مجھے جنت دکھائی اور محبوب نے جنت کا ایک ایک وصف بیان کیا ہے، چھپایا نہیں. کبھی دل کرے نا بہت اچھا لینے کو تو جنت کو سامنے رکھیے، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ مکان تیار ہے. کرائے کے مکان پہ میرے ہمسائے تھے تو ان کی نا چھت لیک کرتی تھی. تو میں نے ایک دن کہا جی تھوڑے جے پیسے لا لو. کہنے لگے جی بس میں مہینے ڈیڑھ دی گل ہے، اسی اپنے اگلے مکان چ ٹر جانا. ہوں ایویں کھپیے. پھر اس کے اوپر سے وہ باقاعدہ گرنا شروع ہو گیا مواد اور مٹیریل. میں نے پھر کہا، کہنے لگے پروفیسر صاحب دن تے گنے چنے رہ گئے نے، اتنے چادراں پا دیتیاں نے، گزارا ہون ڈیا، وقت لگاؤنا ہے، پہنچ جانا اپنے. مجھے نہ ان کی باتیں سن کے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے بڑے پیارے صحابی یاد آ گئے. ان کے گھر مہمان آئے تو گھر میں کھانے پینے کے کوئی برتن ہی نہیں ہے، لیٹنے کا سامان ہی نہیں ہے، کوئی چادریں اور بچھونے ہی نہیں ہیں. مہمان نے کہہ دیا سوڑے ہو جتھے رہندے ہو کوئی تھوڑیاں جیاں چیزاں بھی رکھ رکھ لو. کہنے لگے یار ایدہ ہے کہ ایک گھر ساڈا نہیں، جدہ ہے انہیں لے لینا ہے. تو میں عارضی رہن دیا. مہمان نو گل سمجھ نہیں آئی تو کہنے لگے یار پاویں عارضی رہن دیا کوئی چار تھان بھانڈے تے ہونے چاہیے نے نا. وہ کہنے لگے یار اصل چیدہ ہے کہ میرا نا ایک ہور مکان ہے، میں سارا سامان نا ادھر بھیجی جان دیا. مہمان کو پھر سمجھ نہیں آئی. کہنے لگے ابھی تو یہاں رہ رہے ہو نا، یہاں کچھ رکھو. اور وہ کیا کہہ رہے تھے، جب یہاں رہنا ہی نہیں تو پھر لمبی امیدیں کیسے. تواڈے پنڈ چ تو خیر پھر بھی فرق ہے، میں اگے بہتا پھریا نہیں. پنڈاں چ جائیدا نا تو یقین کرو گھر دی کرسی اینی اچھی چک کے رکھتے ہیں جنہ تہاڈا ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں.
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨੀਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜ੍ਹ ਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ। नहीं मेरे दोस्त, तेरे पैगंबर की जिंदगी और सीरत अगर पढ़नी है, अल्लाह तुझे हज उम्रे का मौका दे, मेरे महबूब के हुजरे जरूर देख के आना। 12 हुजरों के इस वक्त जो बाबुसलाम है ना, उस तरफ निकले मस्जिद नबवी से, तो वहां उनकी सारी तफसील बनी हुई है। कौन सा हुजरा कहां था, कैसा बना हुआ था, कितने फासले पे था। एक चटाई है, एक चारपाई है, एक मटका है, जरूरत की 2-4 चीजें हैं, वसाइल कम से कम तर हैं, मगर मेरे महबूब ने कभी इसको दीन में और रब की इबादत में रुकावट नहीं बनने दिया। लोगों, नहीं था गीजर मेरे महबूब के घर, नहीं थी गैस वहां पे, गुजारे नहीं हुए, नहीं थी लाइट वहां पे, चिराग भी नहीं था। और जब मेरे महबूब इस दुनिया से गए हैं तो चिराग में डालने के लिए घर में अपना तेल भी नहीं था। आप क्या समझते हैं? तो दीन को अधूरा छोड़ गए, काम अधूरे छोड़ गए, मसले बना के चले गए। आजमाइशों में लिखता है वो अंग्रेज, सबसे कम तर वसाइल में महदूद तरीन किस में आ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ बहुत अजीम तर मकासद रख के बड़े ही मुख्तसर वक्त में इनकलाब बपा कर गए थे। जो यार बना गए थे बड़े पक्के तैयार कर गए थे। फिर उन यारों ने आपकी जिंदगी में आपकी आंखें ठंडी की, आपकी जिंदगी में सुकून दिया, और फिर आपके बाद भी कैसर और किसरा और सुपर पावरों को सारे वसाइल के साथ गिरा करके यूं दुनिया से गायब किया कि जैसे कभी उनका नामो निशान भी नहीं था। ये बरकतें थी उस शुक्र की, उस अकीदे की, उस इस्तिगफार की, उस ईमान की और उस यकीन की जो अल्लाह पर था कि रब मुसब्बिबुल अस्बाब है। तो हमने अगला नुक्ता क्या कि ऐशो इशरत से निकल के ज़रूरतों तक आ जाए। मुश्किलें कौमों पे आती रहती हैं, जलजले आते रहते हैं, घर छिन जाते हैं, लोग कैंपों पे चले जाते हैं। तेरे मेरे मुल्क में ही यहां सिलाब के दिनों में जो हुआ, बारिशों के साथ जो हुआ, आप और मैं देख चुके हैं। वो जी मुल्क दिवालिया हो जाएगा, क्या माना है दिवालिये का? मुझे नहीं इस बात की समझ आई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत पहले खबर दी थी कि दुनिया तरक्की करेगी, बड़े उरूज पे जाएगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये फिर गधे घोड़ों पे आएगी। आपको पता है दुनिया के सारी फ्यूल्स खत्म हो जाएं, खुश्क रोटी का टुकड़ा भी अपने बच्चे को खिला दे, अल्लाह इस खुश्क टुकड़े से तेरे बच्चे के अंदर ऐसा फ्यूल पैदा करता है, ईंधन पैदा करता है जिसको खून कहते हैं। साइकिल किदे ते चलदा भला? दुनिया के सब तो महंगे फ्यूल थे खून थे। क्या ख्याल है, साइकिल उस पर नहीं चलती थी? और जिसम च खून ना हो तो चल पैंदी, पैडल वजदा है, चलाते थे कि नहीं? अब दुनिया उस तरफ आएगी इंशाल्लाह, लौटेगी। गैसें सदा नहीं रहनी, ये हवाएं सदा नहीं रहनी, ये सीएनजी पंप नहीं रहे थे, पहले बने थे। और लोगों अगर ये चीजें खत्म हो गई, तेरे रब की जमीन भी बाकी, दरख्त भी बाकी, ईंधन भी बाकी, बालन भी बाकी, तेरे वजूद में बनने वाला खून का एक एक कतरा बाकी। घोड़े को थोड़ा सा चारा खिला दे, खुश्क जो है वो कुछ दे दे, 4 दाने दे दे, रब खून पैदा कर देगा, हार्स पावर बना देगा। गधे को चंद जो है वो तिनके दे दे, वो खा के भी वो तेरे माल को उठाएगा, तेरा सामान को उठाएगा। ये चीजें कयामत तक अल्लाह ने रखनी है, सदा नाम अल्लाह का। दुनिया की टेक्नोलॉजी, बंदे के सिस्टम फेल होने हैं। तो क्या हम सर पकड़ के बैठ जाएंगे, शिकवे शुरू कर देंगे? हाँ, ये जरूर है कि आसानी के बाद मुश्किल आए तो ज्यादा महसूस होती है।
امارت کے بعد غربت آئے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جنہ دے پہلے ہی حالات اداں دے نے انہاں نوں کی۔ میں راجن پور سے آگے ایک علاقہ ہے بلوچستان کی طرف نکلتا ہے بوٹیوں کا، اس کی آخری چوکی پہ تھا، کام گیا تو میرا وہاں سے گزر ہوا، پولیس والا ایک نہ بیٹھا ہوا تھا، عام سپاہی، کولوں وڈے افیسر دی گڈی لنگی، نہ اٹھیا نہ انہیں سلوٹ ماریا۔ میں واپس آیا تو میں نے پوچھا ادا کہ جی، میں کہ سارے علاقے تا رواج ہے کوئی وڈا افسر آوے تو ہوں کوئی چھوٹا جڑا ہے کھڑتے سلوٹ مرے دے، توں کوئی سلام شلام کوئی سلوٹ نہیں بھی ماریا، خیر ہے کوئی تھوڑی سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ بھی تیرا وڈا افسر لنگیا ہے تو توں انہوں اٹھ کے سلام ہی نہیں کیتا، سلوٹ نہیں ماریا۔ پتہ مینوں کی کہندا ہے؟ اکھے بھائی تھوں دا ہی کہ تو لوکل ہے مقامی ہے؟ میں نے کہا جی آ اتنے تو یہ گل کر اگے، اکھے راجن پور کنوں آخری کوئی ضلع ہے پنجاب دا؟ میں کہ کو نہیں۔ اکھے جیڑی چوکی تے میں کھڑا ہی چوکی کنوں بعد کوئی چوکی ہے؟ میں کہ کوئی نہ۔ اکھے ول میں کوئی سزا دے تے پٹھے سی تا کتھا پٹھے سی، انہیں کلڑا بھی ہے تے کتھے کلڑا، میں آخری سٹیج تے ہور مینوں نے کی ڈیگنا تے کر لے میرا جو کرنا سو، میں نہیں کردا سلوٹ۔ یار سانو جڑے حالات تے 11 بیلیاں نے پہنچا دیتا ہے، اس تو اگے کی کرن گے؟ سوچو۔ الحمدللہ توحید نہیں گئی، حوصلے نہیں گئے، صبر نہیں گیا، استقامت نہیں گئی، گرا لو جتنا گرانا ہے، دے لو جتنی غربتیں دینی ہے، بن جاؤ امیر جتنے بننا ہے۔ میرے رب نے جو جگر اور حوصلے انسان کو دیے ہیں کسی اور مخلوق کو نہیں دیے۔ اللہ انسان کو حالات کے مطابق ڈھلنے کا طریقہ دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جنگل میں جا کے بھی دیہات میں جا کے بھی رب نہ بھولے۔ وہ ایک بچی جس کو اٹھایا گیا، پتہ ہے باقاعدہ اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، مکے کی منڈی میں لا کے بیچا گیا، مدینہ والے عکاظ کی منڈیوں میں آتے ہیں، بچی کو خریدتے ہیں، غلام بنا کر کے، نکرانی بنا کے، زر خرید بنا کے، گلے میں رسی ڈال کے مدینے لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ بکریاں چرا۔ چھوٹی سی بچی ہو، سوچیے ساڈا بچہ کتے کوئی چک کے لے جائے، اللہ نہ کرے، ماں پیو نوں نیندر پیندی، اور وہ جنگلوں میں بکریاں چرا رہی ہے، پہاڑوں پہ۔ بھیڑیا آتا ہے جس سے مرد کے بھی اوسان خطا ہو جائیں، اس قدر خوفناک درندہ اپنے سے 10 گنا بڑے جانوروں کو گرا دے۔ بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کے لے گیا، مالک نو غصہ آیا کہ اے میرا نقصان کر آئی ہے، تے تھپڑ ماریا تے ادا ہی چہرے تے تھپ گیا، چھپ گیا بل۔ اللہ اکبر، اللہ ایسا وقت نہ دکھانا کسی کو۔ اس بچی کا وقت دیکھے۔ پھر یہ جب گھر گیا تو سوچا کہ اگر میں یہاں ہوتا تو میرے سے بھی تو وہ چھین کے لے جا سکتا تھا، میں کیا کرتا؟ یہ تو چھوٹی سی بچی تھی، یار میں نے اس کو مارا ہے، اس کے چہرے پہ تھپڑ چھپ گیا ہے، تو حضور سے پتہ تو کر لوں کہ معاملہ کیا ہے، میرا رب مجھے معاف کرے گا۔ ڈر گیا۔ لوگوں حالات جتنے گر جائیں، 2 کام نہ چھوڑنا، طاقت جتنی مرضی مل جائے، طاقت کے نشے میں رب کو بھلا نہ دینا۔ ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فام و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ تیش میں مار بیٹھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، سیرت سنی ہے، کہا حضور ایسے ہو گیا ہے، کہا بچی کو مارا ہے؟ کہا جی۔ کہا اس کو بلاؤ۔ بچی کو بلا کے آپ نے پوچھا بیٹی تجھے پتہ ہے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، این اللہ، اللہ، اللہ اکبر۔ ہندا اج دا مولوی تے کہندا اللہ ایتھے وے، اللہ دلاں چ نا، ٹا دے مسجد، ٹا دے مندر، ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہو، پر کسی دا دل نہ ٹھاویں، دلاں وچ رب رہندا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ بیٹی سہمی ہوئی تھی، بکی ہوئی تھی، حالات کی ماری ہوئی تھی، بھیڑیے سے پتہ نہیں کتنا خوف کھایا ہوگا، انہیں اس عالم چ حضور دا سوال سن کے تے ہاتھ ایویں چکیا تے کہن لگی میرا اللہ اتھے وے۔
हुजूर ने फड़ के उंगली ये नहीं आख्या कि अल्लाह शाह रख दे लागे वे, अल्लाह इत्थे वे, अल्लाह इत्थे, हालांकि कुरान दी आयत। महबूब ने कहा आतिकहा फइन्नहा मोमिना, इसका रब पर यकीन और ईमान पुख्ता है। मैंने पूछा है अल्लाह कहाँ है, इसे पता है कि अल्लाह अर्शे बरी पे है, अल्लाह ऊपर है, जा इसको आजाद कर दे। लोगों, जितने मर्जी मुश्किल हालात हो जाए, ईमान न छोड़ना, रब कहीं ना कहीं आज़ादी का रास्ता निकाल देगा। निकाला कि नहीं निकाला? मुझे दूसरी मिसाल याद आ रही है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्रे पे मक्के जा रहे हैं, साथ उनके शागिर्द नाफे हैं, अल्लाह उन दोनों से राज़ी हो। एक बच्चा नजर आया, गुर्बत के दिनों में भी, मुश्किल तरीन दिनों में भी अमानत ना छोड़ना। पता जे इन्हां दिनां च दिल करदा जांदे नूं खो लईए, सौखियां रावां लभीए, डाके मारीए, चोरी वेच लईए, आ कर लईए, ओ कर लईए, हालात ठीक नहीं विचों टोका ला लईए, चूहा ला लईए। मैं आंडिया सी, हैड बल्लो की क्रॉस करना सी, तो परले पासों मैं पुल ते आया, तो मेरे अगे ना मैं दरिया ते आके शीशे खोल लै, तो मैनू खुशबू आई बड़ी खरबूजिया दी। मैं लाइटां फुल कीतियां, तो मेरे तो अगे ही हाई जोर शाह जोर डाला। मैं गड्डी दी थोड़ी जी स्पीड वधाई, टूल प्लाजा दे के क्रॉस करके, तो मैं अगे उन्होंने फुल डिम मारी, तो रुक गया। चौकी है पुलिस की, कहंदा खैर है, फुल डिम देन दिया। मैं क्या यार खुशबू बड़ी आउण रही है। कहंदा जी। मैं क्या कित्थे लैके चले हो? कहंदा जी फलाने शहर मंडी च। मैं क्या कोई वेचण दा मूड है? कहंदा भाजी लै लो। मैं क्या किवें देंगा? कहंदा मेरे किहड़े अपने ने, डिग्गी भर लो। तो मैं क्या देने किन्ने? कहंदे सिगरट पानी दे जो देने ही दे दी। मालकां दा माल है, उन्हां किहड़ा उत्थे आण के गिणना। जोड़ा मैं लै गया, विचों मैनू तो यही लभना। कलमा पढ़ने वाला, तेरे मेरे थोड़े से हालात बिगड़े, शौहर बीवी को ना दे, साडे घरां च जिन्न आण के अलमारियां चों पैसे कढ के लै जांदा। मालिक बॉस नौकर को ना दे, तो उसके गले से माशाल्लाह जिन जिन्नात असेब जादू वो काम शुरू हो जाता है। की ख्याल? अल्लाह हाजल कियास, जिन्नू वेख लो बुरे हालात दे विच अमानत भुल जाता है। मगर हालात कितने बुरे हैं कि ये बच्चा भी बिक गया है। ये मक्के के करीब पहाड़ों पे है, बकरियां चरा रहा है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बच्चे को आवाज दी, बेटा जरा नीचे आ। बच्चा नीचे आया। कहा पुत्र बकरी एक चाहिए है। कहने लगा जी मैं चरवाहा हाँ, मैं मालिक नहीं। ये जुमला याद रखिया जे, हालात बेच भी दें, गले में रस्सी भी डलवा दें, गुलाम बना दें, मगर जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले होते हैं, वो जवान कड़च बुजुर्ग नहीं है, वो अभी बच्चा है, जंगलों में, पहाड़ों में, वीरानों में, तन्हाइयों में है, और पैसा चल के आजमाइश बन के घर आया है, पहाड़ पर आया है, कोल गया है। पुत्र यार पैसे ले ले तो बकरी एक मुल दे दे, सानू चाहिए। अल्लाह अकबर। मैं की क्या? मैं क्या यार खरबूजियां की खुशबू बड़ी आउण डई। कहंदे भाजी भर लो डिग्गी। वो की कहंदा जी मैं चरवाहा हाँ, नौकर हाँ, मैं मालिक नहीं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला नो बेटे किन्ना दे ने? हज़रत उमर दे, जिहड़े टेस्टर बड़ा कमाल लाउंदे सी ते गश्त करके पता करदे सी भी कौम दे हालात की ने। कहण लगे पुत्र पैसे फड़, जेब च पा, बकरी सानू दे। कहण लगा सोहणे हो, चंगे भले लगदे हो, शक्लों सूरतों, मैं तुहानू कहण भी डिया मैं मालिक नहीं, मैं वेच नहीं सकदा। वो पुत्र किहड़ा मालिक नू पता लगना है? तो जे उन्हें गिण भी लईयां तो उन्होंने कहीं कि बकरी नू भेड़िया खा गया सी, बघियाड़ खा गया सी। उस बच्चे ने जिहड़ा जुमला बोलिया ना, इनू पल्ले बन्नना जे। कहण लगा कि ठीक है, मैं गुलाम हूं, मैं नौकर हूं, मैं चरवाहा हूं, पैसा मुझे दे रहे हो, मैं जेब में डाल लूंगा, बकरी बेच दूंगा, झूठ भी बोल दूंगा, मालिक पूछेगा बकरी कहां गई, मैं बोल दूंगा कि इसको भेड़िया खा गया। फ़अइन अल्लाह। मैनू इस वेले यह भी सबक सिखा दो कि अल्लाह कित्थे वे, जे रब ने पूछा तो की जवाब देना?
अगर ये पहलू आप में और मेरे में आ जाए ना, कभी कोई नौकर मालिक दा हेर फेर ना करे। हालात जिन्ने मर्जी बिगड़ जान, कभी भी घर वाली अपने शौहर के बारे च, शौहर अपनी बीवी के बारे च, दोस्त अपने दोस्त के साथ, हमसाया अपने हमसाए के साथ, एक मुल्क का बशिंदा दूसरे बशिंदे के साथ, एक शहरी दूसरे शहरी के साथ, एक देहाती दूसरे देहाती के साथ कभी वो हाथ ना करे जो इस वक्त हम कर रहे हैं। हर बंदा दात है। बल्कि बड़ी खूबसूरत गल की एक बंदे ने, कहता जी दो चीज़ां जिथे लगन उत्थे ला। पहला सबक भुल जाए जे ऐ पका लिया जे, दो चीज़ां जिथे लगन उत्थे ला। मैं कोई औखा तो नहीं बोलिया। दो चीज़ां जिथे लगन उत्थे ला। इंग्लिश दी दी ते पंजाबी दा दा। हुण इंग्लिश दी 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 तुहानूं एडी समझ शायद ना ही होवे। जिहड़े बच्चे पढ़े लिखे ने वो समझ गए होणगे कि उस्ताद की कहिंदे सी, कि जिहदे नाल दी ला देनी है उन्हें खास हो जाना। ते दूजा पंजाबी दा दा। अल्लाह दी कसमें नहीं जे वलाउंदा कोई, मौका मिलण दी देर है। दा लाउणों हटदा कोई नहीं है, कलमा पढ़ के नबी दी सुन्नत सुनण वाला। और मैं अक्सर कहंदा रहना, 3 हवाले ही पूरे कर दो। हर साल सीरत सुनी है, हर साल पढ़ी है, मौलवियों ने गले फाड़े हैं, बीबियां आके छतों पे बैठी हैं, मर्द नीचे बैठे हैं, पूरा इलाका उमड़ आया है, नारे लगे हैं, बल्ले बल्ले हुई है, पूरा साल तकरीर याद रही है। तो जे बंदा पूछ लवे कि हुजूर को एक बंदा आया सी ते कहन लगा अल्लाह दे रसूल सल्लम मैनू ना कोई सबक दवो, तो आपने कोई लंबा चौड़ा लैक्चर नहीं सी दिता, सिर्फ इन्ना की कहा सी कि गुस्सा नहीं करना। सुनी जना हदीस, गुस्सा नहीं करना। वो जिहड़ी सुनते सी ना मन लेंदे सी, समय ना व अता ना। उस सहाबी की हालात जिंदगी च जुमला लिखे है कि इस बंदे नूं असीं फिर पूरी जिंदगी गुस्सा करदिआं नहीं वेखिया। लो पिसर शमीर दे मिठे मिठे ते पोले पोले ते कूले कूले ते लाडले लाडले ते शहजादे हो, एक चेहरा ते विखाओ माशाअल्लाह। 4-5 स्टैंड लगे ने। मैं इन्हों कहां भी रुख तुहाडे हल करे जिस बंदे ने जिंदगी च कभी गुस्सा ना किया हो। भाजी खड़े हो गए ने ते कैमरा भी वही मारे जिन्हें आप कभी गुस्सा ना किया। कोई लभेगा? यकीन करो माड़ी माड़ी गल ते बच्चा भी गुस्से च, जवान भी गुस्सीले, ते बाबियां दा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ना। इन्हां दा तो विचारियां दा अगे ही नट बोल ढिले होए हुंदे गुस्से वाले। ला तग़ज़ब, सीरत सुनी है हमने, मानी नहीं है। मानी होती तो तेरे मेरे गुस्सों में कुछ ना कुछ कमी आती। एक और सहाबी आए, मेरे पैगंबर से बोला महबूब कुछ सबक दे दो, जन्नत च जाना कोई सबक दे दो। तो सोहणिया ने सबक ही दिता सी, गाल नहीं कढ़नी, ला तसुब्बन्ना अहदा। तो फिर उस सहाबी ने खुद अपनी जिंदगी के हालात च जुमला आखिरी बोलिया कि मैं मरण तक फिर जानवर तो बड़ी दूर की गल है, इंसान तो बड़ी दूर की गल है, मैं किसी हैवान नूं भी गाल ही नहीं कढ़ी। तो लो माशाअल्लाह सर शमीर च किन्ने साल हो गए सीरत ते जलसे सुनदे। एक बजुर्ग, एक बाबा, कोई एक जवान हथ चुक के हिक ते हथ मार के कहे मैं वाकई मुरशद कदी गाल नहीं कढ़ी। लभेगा कोई? और मैनू गुस्से तो याद आया, डस्के दे कोल मैं गया तो एक भाई ने ना स्टेज तो हथ चुक लिया, स्टेज तगड़ा लगा सी, पिछे बैठा सी। कहंदा भाजी मैं कदी गुस्सा नहीं जे कीता। मैं वीरे नूं कहा इहदे ते कैमरा ला, इहनूं कैप्चर कर, अज ते जलसा, मैं किसी दिन स्पैशल आवांगा तुहानूं मिलण, कोई गिफ्ट देण, ते नाले मैं इलाके चों पुछ के पता करना। कहंदा भाजी जिन्नूं मर्जी पुछ लिया जे, इलाका गवाही देगा कि मैं कदी गुस्सा नहीं कीता। मैं कहा भाजी शादी होई जे? कहंदा हाँ जी। मैं क्या मैं इलाके नूं नहीं पूछना, मैं घर वाली नूं ही पूछना है। कहंदा इहदा मतलब आ कि फिर उत्थों तो गवाही नहीं मेरे हक च आउणी। वो एक सबक सुने और जिंदगी में वो फिर दोबारा कभी करे नहीं। ते असी सारी जिंदगी सुनिया कि साडे महबूब ने दा लाउण दी इजाजत नहीं दिती, ते हर बंदा ही दात है, हर बंदा दात है। उसने कहा कि मैंने जिंदगी में कभी किसी को गाली नहीं दी। ते सोहणिओ आपां कित्थे?
ਅੱਲਾ ਲਈ ਅਗਰ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। मैं तो ਉਹਦੀ मिसाल देना, मेरे पास किताबों के जो ज़ख़ीरे हैं ना, इन्ने इन्ने उन्हां च झूठे तो मन घड़त वाक़यात ने कि मैं सुनावां ते तुसी कंधां नाल टक्करा मारो ते रोवो, नारे वजन ते अश अश ते बल्ले बल्ले ते क्या बात है। लेकिन इस कुर्सी का फायदा चुकदे होया जिंदगी च कदी दा लाउण दी कोशिश नहीं की कि लोकी जिहड़ा ना जी मैनू बहुत ज़्यादा कहण के क्या बात है, कित्थों वाकया कढ़ के लिया है। ऐसे ऐसे अजीबो गरीब वाकयात के दुनिया दंग रह जाए। मैंने उन पे रियाल लगाए हुए, पैसे लगाए हुए खरीदी हुई, मगर अल्लाह की कसम कोशिश की है कि नबी के मिंबर से जो सही है वही बयान करना। हुजूर ने रोकिया ना कि झूठ नहीं बोलना, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। कोई एक बंदा देंदे जे ਜਿਹੜਾ कहे मैं जिंदगी च कदी झूठ नहीं बोलिया, दोगे? सोच लो, पता मैं फिर करा लेना जे। कैमरे माशाअल्लाह 5 स्टैंड ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ करा दूँ, एक बंदा तो दवो, तो मैं ਜਦੋਂ जाना ना तुसीं कहना जी बल्ले क्या बात है जनाब, अज प्रोग्राम बड़ा कामयाब होया, साई साहब मुबारकां। तो घरां च हालात होई झूठ दे झूठ, दा दे दा, फराड दे फराड, धोखे दे धोखे, तलाक तलाक, इधर परमार, उधर गालियां, इधर फक्कड़, उधर ओ, सारा कुछ ही चली जाना। तेरे नबी ने बिरादरी का बुत तोड़ा था कि नहीं? साढ़े कोलों तो नहीं जे टुटदा, पिंडां च क्यों नहीं टुटदा? ना वोटां च टुटे, ना पिंडां च टुटे, ना बरादरी च टुटे। खून लैन लग्या पूरे मुल्क च ऐलान है, एक बोतल खून दी चाहिदी, ओ पॉजिटिव नैगेटिव। ते जे रिश्ता मंगण आ जाओ तो फिर कोई नहीं वेंदा भी ये उस वेले खून च कोई नहीं देखदा कि केड़ा ग्रुप है। तो वारी रिश्ते दी आ जाए तो फिर नहीं भा, सलाह नहीं बनी। हदीस ते सुनी सी पर मेरे अब्बा जी नहीं मन्ने। हुण अब्बा वड्डा कि हुजूर वड्डा, ताया वड्डा कि हुजूर वड्डा? बिरादरी बड़ी कर ली या क्या कर लिया? लोगों नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सके। प्रॉब्लम यह है कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। गली बाती जेड़े मर्जी मौलवी को सुन लो, जो मर्जी सुन लो, सुनाएगा क्या मजाल जो अमानत। मेरे महबूब को ही रब ने मेराज करवाई थी ना, 13 साल मेरे महबूब की ज़िंदगी में मेराज की रात आई है। एक रात भी आप स्पेशली मेराज के लिए नहीं जागे, नहीं दसेगा तो मौलवी। किसी भी मेराज की रात अगले दिन मेराज के नाम पे पैगंबर ने रोजा नहीं रखा। सोमवार है या जुमे रात है अलग बात है, रख लिया, लेकिन इसलिए नहीं रखा, पूरी कौम लग गई है, क्योंकि मौलाना ने फज़ाइल ही इतने बयान कर दिए और जो मेराज का मकसद था उसे दबा दिया। तेरे मेरे नबी ने बताया था मेराज से आके कि मुशरिक ली जन्नत को नहीं जाए, बताया था कि जानी के लिए जहन्नम है, बताया था कि आलम बेअमल कहे कुछ और करे कुछ और, लोगों को कहे झूठ नहीं बोलना, खुद मिंबर पे बैठ के बोले, तो लोगों को कहे गाल नहीं कढ़नी तो आप मिंबर ते बह के कढ़े। भाजी बहुत बड़ा फखर तो नहीं करता, पर मिट के कहना शुक्र है अल्लाह का, कोशिश की है कि मिंबर ते बह के गाल नहीं कढ़नी, किसी झूठ नहीं बोलना, जो हक है उन्हें हक दसो, कोई मानदा तो मन्ने, नहीं मानदा तो अल्लाह की सुपुर्द। धोखा नहीं देना, 2 नंबर चीज़ नहीं देनी, मिलावट नहीं करनी। अच्छा वैसे आ तो सौखा है, तो कई हथ चुकणगे। हजूर ने कहा सी जिहड़ा मिलावट करे साडे चों नहीं, जिहड़ा जिहड़ा काम करदे जे अपने काम च कदी मिलावट ना कीती होवे ते हथ चुको। बड़ा सौखा काम जे। मैं तुहानूं अगे इत्थे मिसाल दे गया कि मेरा एक वीरा सी, साइकिल च हवा भराउण दे भी पैसे नहीं सी हुंदे, ते एक दिन वेख्या ते टिंड कराई। मैं अज पसरूरी साहब नूं भी पुछ के आया, मैं क्या कह रहे उमरे तो आए ते मैं पूछा वीरिया की मसला है, कोई सिर च फोड़े फूड़े निकले या वैसे? नहीं नहीं नहीं, उमरा करके आया। क्या वो किदा की कीता ही किसी ने कराई? कहता नहीं नहीं अपने कारोबार ते गया मैं क्या कारोबार केड़ा कीता ही? कहता जी माशाअल्लाह मशवरा दिता सी किसी ने दुध, तो तुसी आए नहीं मेरी दुकान ते। मैं गया, मैं क्या अच्छा आने गया, तो पिछे ना वड्डा करके फ्लैक्स लगी, तो ਉਹਦੇ उत्ते लिखिया मन गशना फलैसा मिन्ना, मिलावट करने वाला हम में से नहीं।
اور جو ملاوٹ ثابت کرے اس کو 2 لاکھ نقد انعام. کہندا وکیا ہی بڑا ہے. میں کہا تو واقعی ملاوٹ نہیں کی تھی؟ کہندا بھاجی اللہ دی قسم آ جو مرضی چکانا جو چکا لو، میں کدی دودھ چ پانی نہیں پایا. بڑی خوشی ہوئی. تو میں کیا عمرہ کداں کر آئے ہیں؟ کہندا جی بھاجی 6 مہینے نہیں لگے ماشاءاللہ. میں کیا پھر بھی کوئی تھوڑا جہا. کہندا بھاجی پانی بھی نہیں پایا، اور 2-3 بلاک برف دے پاؤنے پیندے سی، وہ تو زہر ہے، پھر دودھ نوں سانبھنا ہی ہوندا نا جی. یعنی سیرت بھی سنتے ہیں، میرے نبی ملاوٹ نہیں کرتے تھے، ہر چیز میں ملاوٹ. آپ دھوکہ نہیں دیتے تھے، ہر چیز میں دھوکہ. میرے نبی نے کبھی بددیانتی نہیں کی، ہر چیز میں بددیانتی. کبھی جو ہے وعدہ کر کے میرے نبی نے وعدہ خلافی نہیں کی. کہ کیتی ہے ایک بندہ کوئی ہاتھ چک سکتا کہ میں وعدہ کر کے اج تک وعدے چ وعدہ خلافی نہیں کیتی؟ ہون تے بندا جے، ہون تے چک لوگ نہیں نہ ہوندا. اوکھا کام ہے نا. تے سونےو پھر ایداں دے لوکاں تے جڑے رب نو دا لاؤن، پھر رب پٹھا کر کے ضرور سٹدا جے. کیڑا جرم ہے پہلی قوماں تے رب نے جنہاں دی وجہ تو سزاواں پائیاں سی تے پٹھے کر کے مارے سی، جڑا اج ساڈے چ نہیں. اور پھر کہنے ہیں کہ پتہ نہیں رب دا بگاڑیا کی ہے. ہر چیز میں ٹیڑے ہیں. آؤ خود کو سیدھا کر لیں، آؤ استغفار کر لیں، آؤ اپنے آپ کو رب کی طرف موڑ لیں، آؤ اب بھی رجوع کر لیں. رجوع میں اور عروج میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھتے ہو رجوع تے عروج؟ آپ پنجابی چی میں سمجھا دواں کہ سارے دے حرف برابر جے. عروج چ این بھی ہے، رے بھی ہے، واؤ بھی ہے تے جیم بھی ہے، 5 حرف. تے رجوع چ پتہ کرو یہ 5 ہی جے. تھوڑا جہا فرق ہے اگے پیچھے دا. رجوع کر لو رب عروج دے دے گا. رجوع کر لو، لوٹ آؤ، منا لو. جو لوگ ماں باپ کو منا لیتے ہیں جتنے مرضی گناہ کیے ہوئے ہوں، آ کے پیری پی جاننا اللہ دی قسم ہے، ماں پیو جن مرضی اتو سخت ہون وچوں من جاندے. رب تے ماواں نالوں 1000 گنا کتے بہتر ہے تے افضل ہے تے مہربان ہے، کریم ہے. اجتماعی توبہ کر لیں قوم یونس کی طرح. اب بھی وقت ہے. قوم یونس پہ آیا ہوا رب نے عذاب ڈال دیا تھا، لیکن ہم پھر بھی نہیں. حالات دیکھ کے بھی، زلزلے دیکھ کے بھی، بارشیں دیکھ کے، سیلاب دیکھ کے، لوگوں کو لٹتے دیکھ کے، مرتے دیکھ کے، گرتے دیکھ کے، بربادیاں اور تباہیاں دیکھ کے، کیا مجال کہ نوجوان کا کبھی پتا کانپا ہو، کبھی جسم کانپا ہو. اور لوگوں تیرا رب چاہتا غلط قدم اٹھاتے ہوئے قدم پہ فالج گرا دیتا، ظلم کرتے ہوئے تیرا رب ہاتھ پہ فالج گرا دیتا، غلط سوچ پہ رب دماغ پہ فالج گرا دیتا، غلط بولتے ہوئے رب زبان پہ فالج ڈال دیتا. کیا کر لیتے؟ کچھ کر سکتے تھے؟ تو پھر اپنی جوانیوں کو وہ والی جوانیاں بناؤ. وشاب النشأ فی عبادت اللہ، جو رب کے گھر سے جڑی ہوئی ہو. غیروں کے گھر سے جڑتی ہے تو جوتے پڑتے ہیں، لعنتیں پڑتی ہیں، منہ کالے ہوتے ہیں، سر مونڈے جاتے ہیں، مونچھیں مونڈ دی جاتی ہیں، داڑھی مونڈ دی جاتی ہے، منہ کالا کر دیا جاتا ہے، گدے پہ بٹھایا جاتا ہے، محلوں میں پھرایا جاتا ہے. وشاب النشأ فی عبادت اللہ، تو رب کے گھر سے دل لگا. رب قیامت کے دن آواز دے کہ تجھے اپنا سایہ نہ دے تو رب نہ کہنا، تیرے رب کا فیصلہ ہے. کر دل لگی، کر رجوع، کر انابت، آؤ مانگے معافی اللہ تعالیٰ سے مل کے. انشاءاللہ آج جو سبق سیکھے نا موٹے موٹے، پہلا کہ صبر اور حوصلہ، استقامت. انشاءاللہ میرا رب یہ دن نہیں رہنے دے گا. دوسری چیز، ضرورتوں میں رہنا ہے، اللو تللو میں نہیں جانا. خواہشات بادشاہوں کی بھی رب پوری نہیں کرتا، ضرورت کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا. اور تیسری چیز، اللہ سے مانگنا ہے، رجوع کرنا ہے، انابت کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے، استغفار کرنی ہے. رب اپنے وعدے پورے کرے گا. اور جتنے مرضی حالات بگڑ جائیں کبھی بھی دیانتداری نہیں چھوڑنی. جو میں نے مثالیں دی ہیں کوئی چھوٹی مثالیں نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت بلال کے بھی گلے میں رسی ڈال کے امیہ نے خریدا تھا، مگر انہوں نے توحید چھوڑی. جتنے مرضی حالات خراب رہے. یار اس تو ود کے حالات کی خراب ہون گے کہ اپنے جسم نو اگ لگی ہے تو کوئلیاں تے پایا، تو کوئی بندہ واز دین تے بھی نہ چاچا نہ تایا نہ ماما
نہ کوئی خونی رشتہ دار نہ کوئی یار بیلی جیڑا سینے تو پتھر لا کے تے تھلو کولے کٹ دے. حضرت بلال کہندے نے کہ میری حالت یہ ہو جاندی سی کہ میرا جسم ہی پک پک کے تے رج رج کے تے اندروں چربی پگھل پگھل کے کوئلیاں نو بجھا دیندی سی تے بجھا دیندی سی، وگرنہ مینوں کچھ چھڈاؤن والا کوئی نہیں سی. اس تو بھی برے حالات. اور کی کہندے سی؟ صرف لا الہ الا اللہ چھوڑ دے، قل ہو اللہ احد چھوڑ دے، اس نبی کا ساتھ چھوڑ دے، تیری زندگی بدل دیں گے. تو کہندے بہت کچھ انہوں نے کیتا ہے، لیکن میں مشکل ترین حالات چ بھی توحید نہیں چھڈی تے وفا نہیں چھڈی. حضرت خباب کی نے مالک نے نا لوہے دی لٹ ایڈی موٹی پٹھی چ دتی ہے تے گرم ہون ڈئی ہے، لوہارا کام کردے سی. یہ بھی خریدے ہوئے غلام تھے. پتہ چلا کہ کلمہ پڑھ رہا ہے، قل ہو اللہ پڑھ رہا ہے، ایویں کڈ کے نا لٹھ تے سر چ رکھی تے وال بھی جھلس گئے تے سر دا ادھا حصہ اداں وچ پوری جویں نہیں نالی بندی او بن گئی تے بھیجا پورا فرائی ہو گیا. مگر وفا نہیں چھوڑی. سیدہ زنیرہ کی دونوں آنکھوں میں سلاخیں گرم کر کے ادھروں بھی لنگا دیتیاں تے ادھروں بھی لنگا چھڑیاں سی، مگر وفا نہیں سی چھڑی. لوگوں تھوڑی جی مشکل ہوندی ہے، کوئی بھجو جی باہر دے ملک جاؤ، اتھے جا کے جی کوئی مرزائی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی چوڑا بن گیا، چلو 4 دن زندگی دے سوکھے کھڑیے، کوئی سکھ بن گیا، کوئی ہندو بن گیا. یار اداں دے کلمے نالوں تے اداں دے دین نالوں کی فائدہ سی پاکستان بنن دا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اس لیے بنایا تھا. اور لوگوں جب پاکستان بنا تھا ہمارے حالات اس سے کئی گنا بدترین تھے. جب رب نے تب کلمے کی لاج رکھ کے ہمیں نکال لیا تھا، تو آج جو ہمارے پاس ساری رحمتیں، نعمتیں اور وسائل موجود ہیں، کیا رجوع کرنے سے وہ عروج نہیں دے گا؟ دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کے اپنی خطاؤں پہ نظر ڈالیں. انشاءاللہ میرا رب کرم کر دے گا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.